وہ خواتین جن کی اولاد نہیں ہو رہی یا جن کا حمل ہوا ہے اور صحت مند بچے کو جنم دینا چاہتی ہیں، وہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ متوازن غذا خواتین کے لیے بہت ضروری ہے جو حاملہ ہیں یا جو حاملہ ہونا چاہتی ہیں۔ آپ اپنی خوراک میں مختلف قسم کے مائکرو نیوٹرنٹس شامل کریں، جس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کاربوہائیڈریٹس۔ اب ہوتا اس طرح ہے کہ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں طرح طرح کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی دوائیاں لینے پہ ایگری کر جاتی ہیں اور دوائیاں لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جن کا حمل ہوا ہوتا ہے وہ بھی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہی دوائیاں لینا شروع کر دیتی ہیں۔ تو سب سے بہتر پروسیس جو ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس۔ جو آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں تو ان سارے عوامل سے آپ بچ سکتی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس یا پروسیس شدہ کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں ان کے بجائے آپ پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس استعمال کریں، جیسے پھل، سبزیاں اور اناج۔ اس کے علاوہ آپ پروٹین اپنی خوراک میں جو ہے وہ زیادہ یوز کریں، جیسے پولٹری ہو گئی، مچھلی ہو گئی، پھلیاں ہو گئی اور دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی مصنوعات ہیں۔ اس کے علاوہ چکنائی بھی بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے، جیسے گری دار میوے جو ہوتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر ہمارے پاس جو بادام ہوتا ہے اس کی گری والا، اس کے لیے آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی ہوتے ہیں مچھلی ایک میں، وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فولک ایسڈ پر توجہ جو ہے وہ آپ نے دینی ہے کہ فولک ایسڈ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ حاملہ ہونے سے پہلے جو 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں آپ نے فولک ایسڈ کو جو ہے نا وہ 1 گولی آپ نے روز گولی بھی کھانی ہے، اور اس کے لیے جو آپ نے غذا استعمال کرنی ہے وہ پتوں والی سبزیاں ہوگی، لیموں کے پھل ہوگے، مضبوط اناج جس میں ہوتے ہیں، وہ جو ہے آپ استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ اپنے جو میڈیکل آپ کی کیئر جس سے کروا رہی ہیں اس سے آپ سپلیمنٹ کے طور پر فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ بھی لکھوا سکتی ہیں، اس کا اتنا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آئرن ہوتا ہے، صحت مند خون کی پیداوار کے لیے جو ہے وہ آئرن بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سرخ گوشت، مرغی، مچھلی، پھلیاں، دال، پالک وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اور وٹامن سی، جتنی زیادہ مقدار آپ وٹامن سی کی لیں گی اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کی جسم میں جو ہے وہ آئرن زیادہ آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیلشیم اور وٹامن ڈی کو بھی اپنی پروٹین میں شامل کرنا ہے۔ یہ غذا جو ہے ہڈیوں اور صحت کی نشو و نما کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ دودھ کی مصنوعات مطلب دودھ، دہی، پنیر وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پتوں والی سبزیاں اور چربی والی مچھلی استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ سورج کی روشنی میں بیٹھیں، جتنا آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں اتنا بیٹھیں۔ اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ 3rd ٹرائمیسٹر میں پہنچنے کے بعد کہ آپ نے کیفین جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ نہیں لینی۔ کیفین بیسیکلی کیفیٹین کو کہتے ہیں جو چائے میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ الکوہلک ہیں تو الکوہلک بالکل بھی آپ نے نہیں لینا۔ اور کیفین بھی اگر آپ لیتی ہیں تو 200 ملی گرام سے زیادہ آپ نے ایک دن میں نہیں لینا۔ مطلب اگر آپ چائے کی شوقین ہیں تو صرف آپ نے 200 ملی گرام چائے پینی ہے، اس سے زیادہ آپ نے چائے نہیں پینی۔ اور اس کے لیے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر آپ عمل کریں، اور بہتر ہے کہ اگر کوئی دوائی استعمال کرنی ہے تو پہلے ڈاکٹر سے